وعلیکم جی السلام السلام علیکم. فرمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمد للہ. آپ خیریت سے ہیں مناج بھائی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. آپ بتائیے کدھر سے جوائن کر رہے ہیں آپ؟ میں سلطنت آف عمان سے جوائن کر رہا ہوں، مسقط سے. اچھا اچھا اچھا، جی سر، کیا واقع ہے؟ جی سر، واقعہ یہ ہے کہ میری عمر تقریباً 15 سال تھی. تو مجھے کسی نے ایک کتاب کے بارے میں بتایا جو کہ عربی میں لکھی گئی تھی، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی موجود تھا. ہوں. تو مجھے بچپن سے ہی بس یہ جنات کی کہانیاں سننے کا شوق تھا. پھر بچپن میں ہم لوگ ڈرامے دیکھتے تھے کہ کوئی بچہ ہے، اس کا جو ہے کوئی جن دوست ہے. تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو لے کے ہم لوگ چلتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ اگر ہمارے بھی اس طرح کے جنات دوست ہوں یا کوئی ایک جن دوست ہو تو ہم بہت ساری اپنی ڈیزائرز کا جو ہے وہ ان کے ذریعے سے پورا کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس طرح یہ چیزیں میرے ذہن میں بھی تھیں. 15 سال کا تھا اس وقت میں. عربی پڑھنے کا ویسے مجھے شوق بھی تھا، لیکن اتنی اچھی مجھے عربی اس وقت نہیں آتی تھی. تو بہرحال مجھے کسی نے اس کتاب کے بارے میں بتایا. میں ابھی کتاب کا نام نہیں لوں گا، میں آپ کے اوپر چھوڑوں گا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا نام میں لوں. میں چاہ رہا ہوں کہ کہیں لوگ ایسا نہ کریں. وہ تھوڑی خطرناک قسم کی کتاب ہے. خود اس کے ہوں. مصنف نے یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ کسی وہ کے کتاب حوالے نہ ہو، کسی کے پاس، کسی کے ہاتھ نہ لگے. کسی کے ہاتھ نہ لگے. مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ سمجھ گئے ہیں کون سی کتاب مجھ سمیت بہت سارے لوگ سمجھ چکے ہیں ویسے، لیکن ہے. کوئی اچھا بات نہیں. ہاں. اچھا. تو اس ویسے میں ملے گی بھی نہیں نا، وہ اتنی آرام سے لوگوں کو ملے گی بھی نہیں. جی جی، وہ اتنی آرام سے ابھی لوگوں کو ملے گی نہیں، لیکن آج سے تقریباً یہ 2008-9 کی میں بات بتا رہا ہوں. اس وقت مل جایا کرتی تھی یہ کتاب، اتنی زیادہ مشہور نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں نے وہ نسخہ لے لیا اردو والا، اور اس کو میں جگہ جگہ سے پڑھتا رہا. تو ایک جگہ لکھا، اچھا اس کی جو اعمال ہیں آپ نے اگر وہ پڑھی ہوگی، اس میں دیکھا ہوگا کہ 40 دن کا چلہ کاٹنا، اور یہ فلانے ویرانے میں جانا، اور ادھر جانا جی. ادھر جانا، اور یہ کرنا وہ کرنا، بہت کچھ اس طرح کا لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کچھ آسان ڈھونڈتا ہوں اور وہ کر کے دیکھتا ہوں کہ میں کیا ہوتا ہے. تو ایک مجھے ملا، وہ ذرا آسان تھا. میں نے کہا چلو یہ کروں گا میں انشاءاللہ. لیکن جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، جو دعا بولیں گے یا جو بھی کہہ سکتے ہیں، یا منتر بولیں گے جو اس میں لکھا ہوا ہے، وہ میں ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں کہ یہ مجھ سے پڑھا جا. میں صرف اس نیت سے پڑھا تھا کیا یہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے یا نہیں. زبر زیر وغیرہ اس میں سب لگے ہوئے تھے. تو میں نے پڑھ لیا وہ، بس ایک دفعہ ایسے پڑھا اس کو، اور پڑھنے کے بعد کتاب بند کر کے رکھ دی. میں نے کہا اس کو میں بعد میں پڑھوں گا. صحیح. اس رات کو اس رات کو 12:30 بجے مجھے کسی نے، اچھا میں بالکل اکیلا سو رہا تھا. 12:30 بجے کے ٹائم تکیے پہ کسی نے زور سے ہاتھ مار کے مجھے اٹھایا. میں نے ٹائم دیکھا تو 12:30 بج رہے تھے، اور اندھیرا کمرہ تھا. لیکن مجھے اچانک سے ایسا لگتا تھا جیسے بہت تیز کوئی روشنی میرے سامنے سے گزری. تو پہلے پہلے تو میں وہم سمجھا. پھر جب 2-3 دفعہ اس طرح ہوا تو بہت زیادہ دل گھبرایا. میں آیت الکرسی پڑھتا رہا. اور پھر میں نے سونے کی کوشش کی. تو جیسے ہی آنکھ لگتی تھی، پھر وہ دھپ کر کے جو ہے نا تکیے پہ جیسے کوئی ہاتھ مارتا تھا اور مجھے اٹھا دیتا تھا. تو پھر وہ اس طرح کی روشنیاں جو ہے نا اچانک سے وہ بہت تیزی سے جاتی تھی. یعنی میں یہ بھی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ میرا وہم ہے یا یہ اصلی میں ہو رہا ہے. تو پھر اس طرح میں سونے کی کوشش کرتا تھا، پھر وہ اٹھا دیتا تھا، اور فجر تک یہ چلتا تھا. میں فجر کی نماز پڑھتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے میں آتا تھا، پھر سوتا تھا. اور زیادہ دیر نہیں سوتا تھا. پھر اگلے دن جانا ہوتا تھا مجھے پڑھائی کے لیے، تقریباً 8 بجے. تو وہ مجھے اتنا کوئی ٹائم نہیں ملتا تھا سونے کے لیے. لیکن اگلے دن میں بالکل حشاش بشاش ہوتا تھا. پہلے دن ہوا یہ، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن ہوا. میں ایک عامل صاحب کو جانتا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ اب تو بہت ہو گیا، اب اگلے دن میں یہ فلاں عامل صاحب کو جا کے بتاؤں گا. لیکن جب میں فجر کے بعد سوتا تھا اور 1-2 گھنٹے بعد پھر اٹھ کے چلے جاتا تھا، تو مجھے ایسا فیل ہوتا تھا جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہیں میرے ساتھ، اور میں پوری رات کا نہیں سویا ہوا ہوتا تھا. لیکن اگلے دن بالکل حشاش بشاش. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں ہوتا تھا ایسا. تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اچھا، روزانہ یہ ہوتا تھا ٹھیک 12:30 بجے. میں ٹائم دیکھتا تھا ٹھیک 12:30 بجے اسی طرح دھپ کر کے آواز آتی تھی اور میں اٹھ جاتا تھا. اور اچھا، تو ایک دن کیا ہوا، میں سونے کی کوشش کرنے لگا.
آیت الکرسی تو میں پڑھتا رہتا تھا، پوری رات ہی میری چلتی تھی آیت الکرسی. تو اچانک سے مطلب اس دن حد ہی ہو گئی تھی، یہ میرے خیال سے اس بات کو 4-5 دن ہو گئے تھے. تو میں نے جب سونے کی کوشش کی تو میری آنکھ لگ گئی تھی، اور جیسی میری آنکھ لگی، مناج بھائی یقین کریں میرے دونوں پیروں سے پکڑ کے کسی نے مجھے کھینچا، اور جب میں اٹھا تو اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. مجھے باقاعدہ کھینچا میرے دونوں پیر پکڑ کے. تو پھر صبح جب میں فجر کے لیے گیا آ کے، پھر اچھا فجر کے بعد نیند آ جاتی تھی، فجر کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. اچھا ایک سیکنڈ آپ رکیے گا ادھر ہی. جی 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 یہ مجھے بتائیں، جو آپ نے بتایا کہ آپ کو باقاعدہ کسی نے کھینچا، تو جی آپ سو رہے تھے، تو آپ جی. کوئی نہ کوئی خواب ضرور دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم مجھے پہ، وہ مجھے یاد کوئی خواب یاد نہیں، کوئی خواب یاد نہیں مجھے، لیکن مناج بھائی بالکل ایسے جیسے کسی جسم والی چیز نے میرے پیروں کو پکڑا، اور پکڑ کے اس نے کھینچا، اور بڑے برے مطلب زیادہ نہیں کھینچا، تھوڑا سا کھینچا، لیکن بڑے بہت یعنی تیزی کے ساتھ کھینچا. تو بہرحال میں اٹھ گیا اس سے، اور وہ پتہ نہیں وہ یہ کیوں چاہتے تھے کہ میں رات کو نہ سوؤں. تو بہرحال یہ چلتا رہا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگلے دن کہاں سے مجھے میں اتنی انرجی ہوتی تھی کہ مجھے رات والی بات یاد ہی نہیں آتی تھی، اور میں بالکل جیسے حشاش بشاش ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ میں ویسے ہی کرتا تھا. اور میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں جا کے ان عامر صاحب کو بتاؤں جن کے بارے میں نے سوچا تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا. بہرحال یہ چلتا رہا سلسلہ. اور ان کو پھر کیا نہیں ایک دن بتاؤں کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. نہیں، میں نے بولا ان کو میں جا کے، رات کو میں یہ سوچتا تھا کہ میں ان کو جا کے سب بتا دوں گا، اور وہ کتاب کا جو صفحہ ہے وہ کھول کے میں ان کو دکھا دوں گا. میں ان کو کہوں گا کہ میں نے یہ کتاب یہ پڑھا ہے. میں نے وہ چونکہ ماشاءاللہ عربی بھی جانتے تھے، تو میں ان کو دکھاؤں گا اب یہ دیکھیں ایسا میں نے کیا غلط کیا ہے یہ پڑھ کے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی کرنا ہے. کچھ ایسا صحیح لکھا ہے. ہوا تھا اتنے دن تک آپ نے کرنا ہے، اور اتنے دن تک پڑھنا ہے. اس میں کچھ ایسا نہیں تھا. اور جو اعمال تھے اس میں تو یہ تک بھی تھا کہ کالی بلی جس میں ایک بھی جو ہے نا سفید داغ نہ ہو، اس کو پکڑ کے آپ نے ذبح کرنا ہے، اس طرح ذبح کرنا ہے کہ اس کا ایک قطرہ خون کا بھی جو ہے نا باہر نہ گر سکے. پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں تھا. وہ قدرے آسان تھا. تو صحیح. اس لیے وہ میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا. میں نے کہا کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے، یہ نہیں جا رہا. میں نے دیکھا کہ ہاں میں پڑھ چکا ہوں، تو اب میں یہ کروں گا. بہرحال تو 5-6 دن ہو گئے اس بات کو. ایک دن منہاج بھائی مجھے پھر اسی طرح 12:30 بجے اٹھایا گیا. 12:30 بجے جب میں اٹھا تو مجھے جتنا یاد ہے، 2008 کی بات بتا رہا ہوں میں، مجھے جتنا یاد ہے میں نہ تو پوری نیند میں تھا اور نہ ہی پوری بیداری کی حالت میں تھا. میں ان دونوں کے بیچ میں تھا. منہاج بھائی مجھے ابھی تک وہ شکلیں، آپ سمجھے کہ وہ جسم مجھے یاد ہیں. دو ایسے چھوٹے چھوٹے قد کے انسانوں کی طرح، مطلب میں کس طرح بتاؤں، جیسے یعنی ہاتھ بھی تھے ان کے، پاؤں بھی تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چادر انہوں نے اوڑی ہوئی ہے، اور سر اوپر سے عجیب سے گول سے. یعنی نہ وہ انسان لگ رہے تھے، نہ وہ کوئی ایسی مخلوق لگ رہے تھے کہ جس کا بالکل انسان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، کوئی جانور جیسا نہیں، یعنی وہ کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پیر جس طرح ایک انسان کھڑا ہوتا ہے وہ ایسے ہی کھڑا ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے قد کے دو تھے. ان میں سے ایک آگے آیا، اور اس نے، منہاج بھی میں بالکل بالکل وہی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے سنی. اس نے کہا کیا آپ ہماری تسخیر چاہتے ہیں؟ میں بالکل چپ تھا. میں نے بولا نہ ہاں بولوں گا نہ بولوں گا. اتنا زیادہ میں ڈرا ہوا تھا، دل بہت زور سے، ابھی بھی میرا دل جو ہے نا وہ دھک دھک کر رہا ہے اس بات کو سوچ کے. میں نے کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا میں نہ ہاں بولوں گا نہ بولوں گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، لینے کے دینے پڑیں گے. ویسے ہی 4-5 دنوں سے جو نا یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں میرے ساتھ. میں نے کچھ بھی نہیں بولا. وہ تقریباً آپ سمجھے 3-4 سیکنڈ رکا اور وہ پیچھے ہوا. پھر جو دوسرا والا تھا نا جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، وہ آگے آیا. آگے آ کے سیم اس نے یہی بات دہرائی، کیا آپ ہماری تسخیر چاہتے ہیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا. بس پھر اس کے بعد وہ لوگ گئے، اور پھر مجھے اس رات نیند بھی آئی. پھر وہ دن ہے آج کے دن ہے، اللہ کا شکر ہے ایسا کبھی نہیں ہوا. ہاں ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ میں کسی جگہ، غالباً رمضان کے دن تھے، اعتکاف میں اس وقت میں نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اعتکاف والوں کے ساتھ میں رات گزار لیتا تھا. تو ایک مسجد ہے کراچی میں، اس کے ساتھ ہی کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں. میں کسی کا نام نہیں بتا سکتا مسجد کا. تو وہ جو قبرستان ہے، قبرستان کے ساتھ ہی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اور مطالعہ کرتے کرتے میں سو گیا. جب میں سویا تو
تقریباً میرے خیال سے رات کے کوئی 2 یا 3 بج رہے تھے، ایسے قبرستان کی طرف سے ایک روشنی سی آئی، اور وہ ایسے ایک انسان ٹائپ کا بنا اور اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب پتہ نہیں واللہ اعلم یہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا جاگنے میں تھا، لیکن یہ جو باتیں ساری میں نے آپ کو بتائیں، یہ مطلب روزانہ جو ہے نا دھپ کر کے تکیے پہ ہاتھ مار کے مجھے اٹھا دینا، روشنیوں کا نظر آنا، اور پھر 5-6 دن بعد جو ہے نا 3-4 دن بعد میری ٹانگ کا کھینچنا، پھر اس کے بعد اس طرح 2 مخلوقات کا میرے سامنے آنا، یہ تو بالکل کنفرم میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خواب نہیں تھا، نہ میرا وہم تھا، یہ سب کچھ ہوا تھا. ہاں، وہ جو آئے تھے مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ آپ ہماری تسخیر چاہتے ہیں، اس وقت میں بس سمجھے کہ آدھی نیند میں تھا اور آدھی بیداری کی حالت میں تھا. نہ مکمل بیداری کی حالت تھی میری، نہ مکمل نیند کی حالت تھی. تو بس یہ واقعہ تھا جو میں سنانا چاہ رہا تھا آپ کو، اور پہلی دفعہ میں اس طرح کسی پلیٹ فارم پہ سنا رہا ہوں. ویسے تو اپنے دوست یاروں کو سنا ہے، لیکن پہلی دفعہ اس طرح میں کسی کو سنا رہا ہوں کسی اچھا، پلیٹ فارم. جی. یہ کتاب آپ کے ہاتھ کیسے لگی؟ یہ کتاب سر 2008 کی میں بات بتا رہا ہوں. میں اسلامی کتب خانے میں گیا جہاں اسلامی کتب ملتی تھیں، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر وغیرہ اسی. تو وہاں سے میں نے کہا جی یہ فلانی کتاب یہ ہے اردو زبان میں سے. اور جس مکتبے نے اس کو شائع کیا تھا وہ بڑی بڑی کتابیں شائع کرتا ہے وہ مکتبہ، اور پتہ نہیں ابھی یہ لوگ یہ کتاب شائع کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن انہوں نے جو مجھے کتاب دی تھی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت پرانی چھپی ہوئی ہے، اور وہ ساری ہاتھ کی لکھائی تھی، کمپیوٹر کی لکھائی نہیں تھی وہ. تو ریزن کیا تھا کہ آپ نے وہ کتاب پڑھنا چاہیے؟ ریزن کیا تھا؟ ریزن یہی تھا مناج بھائی، اس وقت اتنی عقل نہیں تھی، تھوڑا کچے تھے عقل کے، تو بس یہ سمجھتے تھے کہ یہ موکل اگر ہمارے قبضے میں آ جائے اور جنات ہمارے قبضے میں آ جائے تو ہم تو بڑے مطلب ایک بادشاہ پاور بن جائیں گے. کرنا چاہتا تھا، ایک بادشاہ اتنا تو اوپر نہیں سوچا تھا، لیکن بس ایک یہ تھا کہ پاور آ جائے گی ہمارے پاس اور ہم شاید بہت کچھ ایسی چیزیں کر سکیں جو ابھی ہم نارمل حالت میں نہیں کر سکتے. تو یہ چیز سوچ کے بس میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا تھا. اور ایک تجسس بھی ہوتا ہے نا انسان کے اندر، ایک جستجو ہوتی ہے کہ جی یہ جو بالکل الگ ہی عالم ہے نا یہ جنات کا، تو اس کے اندر کیا چل رہا ہے. میں بڑا اس چیز کے پیچھے لگا رہتا تھا کہ کسی جن سے میری ملاقات ہو اور میں اس کے بارے میں پوچھوں کہ بھئی تم کون ہو، کیسے زندگی گزارتے ہو، تمہارا خاندان کیا ہے، تمہارا قبیلہ کیا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں غلط بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی مسکنسپشنز میں دور کروں، یہ میری بڑی خواہش ہوتی تھی. لیکن جب سے یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد پھر میری کبھی اس طرح کی خواہش نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بہت ہی سخت دن تھے میرے اوپر. بہرحال میرے والد اور صاحب کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے باہر. اور جب آپ کو جی جی. موقع ملا ان کو قابو کرنے کا تو آپ کے پاس جواب ہی نہیں تھا کچھ. منہاج بھائی وہ جو میرے اوپر دن گزرا ہے نا کہ یہ پوری رات مجھے جس طرح ہو سکتا ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے مجھے اس طرح ڈرانے کی کوشش کی کہ تاکہ وہ دیکھے بندہ سالڈ بھی ہے یا ایسی ڈرپوک ہے. تو وہ میں نے بس یہ کہ سمجھیں کچھ تھوڑا بہت برداشت کیا اور کچھ ڈر بھی گیا. اگر میں ڈرتا نہیں تو شاید میں بول دیتا ہاں میں آپ کی تصویر چاہتا ہوں، لیکن میں اس چیز سے ڈر گیا تھا کہ اگر میں نے ہاں بول دی کہ جی ہاں میں آپ کی تصویر چاہتا ہوں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوگا. ابھی اتنے دنوں سے میرے ساتھ یہ چل رہا ہے، مجھے رات کو یہ لوگ سونے نہیں دے رہے ہیں، بعد میں اچھا، مجھے نہیں پتا میرے تسخیر ساتھ کیا ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے یہ لفظ جو ہوگا نا وہ بڑا نیا ہوگا. تسخیر کا مطلب ہے کہ قابو کرنا کسی کو، اپنے وہ کہتے ہیں نا عام زبان میں کہ جی جی اپنے وش میں لے آنا، جی اپنے جی قبضے میں لے آنا، جی جی بالکل جو موکل کے بارے میں کہا جاتا ہے اکثر. بالکل بالکل. منہاج بھی میں نے آپ کو بالکل 100% وہی کلمات میں نے دہرائے ہیں جو میں نے اس وقت ان سے سنے تھے اردو زبان میں. اچھا، اور اس کے بعد مجھے بتائیے کہ دوبارہ سے میں پوچھوں گا کہ یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ 2008. 2008 سے 2023 ہو چکا ہے. اس کے بعد سے کبھی کوئی اس طرح کا انہونی واقعہ نہیں آیا اس کتاب سے ریلیٹڈ یا ان راتوں سے ریلیٹڈ؟ بس وہ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو میں مسجد میں سو رہا تھا اور مجھے ایسا لگا کہ قبرستان کے پاس سے کوئی ایسی روشنی سے آئی ہے اور پھر وہ اچانک پورا انسان بنا ہے اوپر سر سے لے کر نیچے تک. لیکن میں اس بات پہ میں شیور نہیں ہوں کہ کیا یہ میں نے خواب دیکھا تھا یا میں نے اصل میں کچھ چیز دیکھی تھی. لیکن جو جس طرح کا میں جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایٹماسفیئر اس وقت میں محسوس کرتا تھا نا، یہ جب میرے ساتھ یہ والا واقعہ ہوا تھا 5 دن تک لگاتار، تو وہی سیم چیز میں نے اس وقت بھی محسوس کی تھی.
وہ بالکل منہاج بھائی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح جیسے کمرے کا ٹیمپریچر بھی وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، آپ کچھ اور ہی محسوس کرنے لگتے ہیں جیسے آپ کہیں اور ہیں. مطلب جس جگہ میں آپ روزانہ یعنی میں اپنے گھر میں تھا اور میں کئی سالوں سے وہاں رہ رہا تھا. عمان مجھے شفٹ ہوئے تقریباً 2016 سے میں یہاں رہ رہا ہوں. تو اس گھر میں نے تقریباً آپ سمجھیں کہ کوئی 10-12 سال گزارے ہیں. تو وہ میں جانتا ہوں کہ گرمی میں وہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے اور سردی میں کیسا ہوتا ہے، اور ایک انسان جو اس کے احساسات ہوتے ہیں ان کس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ والا ٹائم آتا تھا نا رات کو 12:30 بجے سے لے کر فجر تک کا، وہ بالکل ہی الگ ہوتا تھا، بالکل الگ. اوکے چلیں، بہت بہت شکریہ. ہوپ فلی آپ کے اس واقعے سے کئی سارے لوگ جو اس کتاب کو پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ شاید ہی اپنی خواہش ختم کر دیں. میں بالکل کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ چاہے وہ کتاب، میں نے اسی لیے کتاب کا نام نہیں لیا کہ پھر بالکل لوگ صحیح. کئی تجسس میں نہ پڑھنا شروع ہو جائیں کہ چلو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا کوئی چوڑے میں آ کے جی ہم دیکھ لیں گے، یہ تو ڈر گیا. لیکن میں منہاج بھائی آپ کو بالکل سچ بات بتا رہا ہوں، یہ ایسی چیز ہے نا کہ کوئی بندہ جتنا بھی بہادر ہونے کا دعویٰ کر لے، میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی اس وقت بھی میں اکیلے گھر میں لائٹیں بند کر کے رات کے ٹائم یا اور لیٹ نائٹ میں ہارر مووی بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر اتنی استطاعت ہے. لیکن اس وقت منہاج بھائی، اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت ہوتی تھی. تو اگر کوئی میں نے اس کتاب کا نام اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ شاید کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ارے چھڈو جی ہم تو پڑھ لیں گے اور ہم تو کر لیں گے برداشت اور دیکھتے ہیں، یہ تو ایک جیسے ایڈونچر ٹائپ کو اس کو سمجھیں گے. لیکن منہاج بھائی ایسا نہیں ہے، وہ انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ چاہے وہ کتاب جس کو آپ سمجھیں اور بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے، نہ یہ کتاب کوئی پڑھے نہ کوئی اور اس طرح کی اور عملیات کی کتاب جس میں ارمان، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا چیٹ پہ، لوگ اپنی طرف سے نام لے رہے ہیں. صحیح ہے. آپ جو بھی نام لے لیں، وہ آپ غلط ہے. جو بھی نام لے لیں، جی جی وہ جی سارے جی نام آپ کوئی بھی، کوئی کہہ رہا ہے کوڈیک گیگاز نام لے رہا ہے، کوئی نہیں نہیں شمس المعارف نام لے رہا ہے. ان میں سے کوئی وہ کتاب نہیں ہے، آپ کو ہم نے نام ہی نہیں بتایا، اسی وجہ سے نام نہیں بتایا. اب وہ مسلمان اور پاکستانی تکے لگائے جا رہے ہیں اپنی طرف سے. وہ لگانے دیں تو کہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی کتابیں آپ چیٹ میں لکھ رہے ہیں نا، بشمول ان کتابوں کے، جو کتابیں آپ کے ذہن میں، وہ بھی آپ کبھی بھی ان کو خود سے پڑھنے کی کوشش نہ کریں. بہت ہی زیادہ اگر آپ کو شوق ہے نا تو کسی ماہر بندے کے پاس جائیں. وہ پھر آپ کے اوپر ہے، جو وہ نتیجے کے ذمہ دار آپ خود ہیں. لیکن میں کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ اس کتاب کو کھولنے کی بھی کوشش کرے، کبھی بھی. صحیح صحیح. تھینک یو.